اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کتا یا پھر بلی موجود ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامی یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ گھر کے اندر کتا پالنا ناجائز کیوں ہے اور گھر کے اندر بلی پالنا جائز کیوں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ گھر کے اندر کتا پالنے پر روک کیوں لگی ہوئی ہے، اسلام کے اندر اسے ناجائز کیوں کہا جاتا ہے، اور گھر کے اندر بلی پالنے پر چھوٹ کیوں ہے، کیونکہ اکثر گھروں کے اندر بلی موجود ہوا کرتی ہے اور بلی پالنے کو علماء اکرام بھی جائز فرمایا کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ 5 وجہیں کہ جن وجہوں سے بلی پالنا گھر کے اندر جائز ہوا کرتی ہے، اور وہ 5 بڑی وجہیں جن کی وجہ سے کتا پالنا گھر کے اندر ناجائز ہوا کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ کتا اگر آپ نے گھر میں پال رکھا ہے تو آپ کو کن بیماریوں کا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے بلی گھر کے اندر پال رکھی ہے تو اس سے آپ کو کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ بلی پالنا جائز کیوں ہے، اس کی 5 بڑی وجہیں آپ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، بلی ناپاک نہیں ہوتی۔ اسلام میں بلی کو پاک جانور کہا گیا ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ آپ کے وضو کے پانی میں منہ ڈال دے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر بلی کو ناپاک نہیں کہا گیا ہے، بلی ایک پاک جانور ہے۔ اگر وہ آپ کے بستر پر بیٹھ جائے تب بھی آپ کا بستر خراب نہیں ہوگا، اگر وہ آپ کو چاٹ لے تو آپ کا بدن پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ اگر آپ کے وضو کے پانی میں منہ ڈال دے تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے بلی گھر کے اندر پالنے کی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بلی سے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی سے شفقت تھی اور انہوں نے اسے گھر کے اندر رہنے سے منع نہیں فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی بلیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، شفقت فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر میں آنے اور جانے پر پابندی نہیں لگائی، گھر میں رہنے پر ان کو ناپسند نہیں فرمایا۔ یعنی صحابہ اکرام بھی گھروں کے اندر بلیاں پال لیا کرتے تھے تو ان کو منع نہیں فرمایا، تو اس لیے گھر کے اندر بلی پالنا جائز ہے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلی سے شفقت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 3، فرشتے گھر سے دور نہیں ہوتے۔ بلی پالنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں آتے رہتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آنے سے رکتے نہیں ہیں بلکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر جب کتا پال لیا جائے تو علماء اکرام سب سے پہلے یہی فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسا معاملہ بلی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے تو گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں اور گھر کے اندر رحمت برسایا کرتے ہیں۔ نمبر 4، صفائی پسند جانور ہے۔ بلی اپنی صفائی خود کرتی ہے، گندی جگہ پر نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں اس چیز کو غور کر کے، جن لوگوں کے گھر کے اندر پیٹ کی شکل میں بلی ہوا کرتی ہے یا پھر نہیں بھی ہوا کرتی، آپ محلے کی بلی کو بھی دیکھ لیں، جو محلے کی بلیاں ہوتی ہیں نا، جنگلی والی، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، اس بلی کو بھی آپ دیکھ لیں، بالکل آپ کو صاف ستھری ملے گی، کبھی نالیوں میں لوٹتی ہوئی نہیں ملے گی کتے کی طرح۔ آپ کتے کو دیکھیں، اس کو گرمی لگتی ہے، جا کے وہ نالی میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح گندگیاں کھاتا پھرتا ہے، لیکن بلی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، صفائی پسند جانور ہے۔ وہ اگر ٹوائلٹ پیشاب بھی کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو بھی ڈھک کر کے آیا کرتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ بلی ایک صفائی پسند جانور ہے، اسی لیے اس کو گھر میں پالنے پر پابندی نہیں لگی ہوئی ہے، اس کو پالنا جائز ہے۔ نمبر 5، چوہوں اور کیڑوں کا خاتمہ۔ بلی گھر کو چوہوں سے محفوظ رکھتی ہے، جو اسلام میں نقصان سے بچاؤ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام میں چوہوں کو گھر کے اندر رکھنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، چوہے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک منحوسیت کا سگنل مانا جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے گھر کے اندر نیستی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بلی پال لیتے ہیں تو گھر کے اندر یہ چوہوں کو داخل ہو ہی نہیں دیتی، کیونکہ چوہے آپ کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کیش کہیں رکھا ہوا ہو، اس کو کاٹ کے چلے جائیں گے، آپ کے نئے کپڑے ہوں یا پرانے کپڑے ہوں، اس کو کاٹ کے چلے جائیں گے۔ مطلب انہیں صرف برباد کرنا آتا ہے۔ آپ کا اناج رکھا ہو، کھائیں گے نہیں، اس کو برباد کر کے چلے جائیں گے۔ آپ کا آٹا رکھا ہو گھر کے اندر تو اس کے اندر گندگی کر کے چلے جائیں گے۔ چوہوں کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ یہ صرف آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر گھر میں چوہوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے بچاؤ کے لیے اور کیڑوں سے بچاؤ کے لیے بلی کو پال لیتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو
تو یہ 5 بڑی بڑی وجہیں ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر بلی پالنے پر اسلام کے اندر کوئی بھی پابندی لگی ہوئی نہیں ہے اور آپ گھر کے اندر بلی پال سکتے ہیں۔ اب میں 5 بڑی وجہیں رکھ رہا ہوں جو کتے کو پالنے پر آپ پر روک لگی ہوئی ہے، ان 5 بڑی وجہوں سے لگی ہوئی ہے۔ وہ 5 وجہیں کیا ہیں؟ آئیے وہ بھی میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پر آتا ہے کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اسلام کے مطابق کتے کا جھوٹا سخت ناپاک ہوتا ہے جس سے طہارت مشکل ہو جاتی ہے، یعنی اگر کتا آپ کو چاٹ لے تو آپ کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتے کا تھوک آپ کے جسم پر لگ جائے تو آپ کا وہ جسم کا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کتا آپ کے وضو کے پانی کے اندر منہ ڈال دے، مطلب وضو کے لیے آپ نے پانی بھر کر رکھا ہو اور اس کے اندر آنے کے بعد وہ اس پانی کو پی لے تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کتے کا جو تھوک ہے وہ سخت ناپاک ہے، اسی لیے آپ کو اس کے تھوک سے بچنا چاہیے۔ اب اگر آپ گھر کے اندر کتا پالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جانور پر جب پیار آتا ہے، اور جانور کو جب اپنے مالک پر پیار آتا ہے، اور خاص طور پر کتے کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ انسٹاگرام پر یا اور دیگر ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کتا جو ہے منہ کے پاس چاٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہے اپنے منہ پر چٹوا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر چٹوا رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کو کتے کے اوپر پیار آتا ہے اور کتے کو ان کے اوپر پیار آتا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کتے کا تھوک جو ہے وہ سخت ناپاک ہے۔ نمبر 2، فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ حدیث کے مطابق جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے نہیں ہوتے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، جگہ جگہ اس کا تھوک پڑا ہوتا ہے، کیونکہ کتے کی فطرت ہوتی ہے کہ اس کی رال جو ہے وہ ٹپکتی رہتی ہے۔ اب اس کی رال کے قطرات آپ کے گھر کے اندر ادھر ادھر رہا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ ویسے کتا اتنا پیارا جانور ہوتا ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس پر پیار ہر کسی کو آ جائے، اتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اس کو گھر کے اندر پالنا ناجائز ہے تو کچھ تو وجوہات ہوں گی، تو اس کی یہ بھی وجہ ہے۔ اب ان باتوں کو سننے کے بعد آپ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ کتے آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ ان کو مارنا شروع کر دیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے زبان جانور ہے، وہ اپنا کھانا تلاش کرتے ہوئے آپ کے گھر آ گیا ہے تو وہ اتنا بڑا بھی ناپاک نہیں ہے کہ آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ البتہ آپ گھر کے اندر نہیں پال سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے، آپ اس کو روٹی کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس گوشت کا ٹکڑا ہو تو وہ آپ کو اس کو کھلائیں، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ماریں گے، اس کو پیٹیں گے تو اس کا آپ کو گناہ بھی مل سکتا ہے، اور اس کی بد دعا آپ کے لیے جان کا وبال بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کتوں کو مارے پیٹے بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، عبادات میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ ناپاکی کے سبب نماز، وضو اور صفائی میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب کتا آپ کے گھر کے اندر رہے گا، آپ کو چاٹے گا، تو اس کی وجہ سے ناپاکی کا سبب بن جاتا ہے، اور ناپاکی کے سبب سے نماز میں بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، وضو کرنے میں آپ کا دل نہیں چاہتا، اور اگر آپ کر بھی لیں گے تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ گندے پانی سے آپ نے وضو کر لیا تو کیسے ہوگا؟ اسی طرح جگہ جگہ اس کا تھوک رہا کرتا ہے، تو جو تھوک ناپاک ہے وہ جس جگہ پر گرے گا اس جگہ کو ناپاک کر دے گا، اور پھر اس جگہ پر نماز ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بے وجہ پالنا گناہ۔ شریعت میں صرف ضرورت کے مطابق پالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کے اندر اگر آپ کو ضرورت ہے، یعنی سیکیورٹی کے طور پر آپ چاہتے ہیں تو گھر کے باہر پال سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور جانور کے شکار کے لیے پال رہے ہیں جو موذی جانور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا شکار کر کے مجھے جو ہے اس سے محفوظ رکھے گا، تو آپ اس کے لیے پال سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے، شوق کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے نا کہ الگ الگ نسلوں کے کتے لائے جاتے ہیں، پھر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو اس طرح پالنا درست نہیں ہے۔ اس طرح پالنے پر آپ کو گناہ ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف شوق کے لیے آپ کتا نہیں پال سکتے، اگر شوق کے لیے آپ کو پالنا ہے تو آپ بلی پال لیں۔ ویسے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چاہے پیٹ کوئی سا بھی ہو، آپ وہ گھر کے اندر پالیں جو آپ کو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ بلی ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کتا ہے تو اس سے بھی اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں کہ جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہاں پال سکتے ہیں، ورنہ فضول والے جانور گھر کے اندر پالنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، زیادہ بیماریوں کا خطرہ بنتا ہے۔ کتا انسان میں خطرناک بیماریاں پھیلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتا پالنے سے ہونے والی بیماریوں کا میں بھی آپ کو ذکر کروں گا آپ کے سامنے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتا پالنے کی وجہ سے انسان کو بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آج کل ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ کتا پالنے سے آپ کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔
کیونکہ بہت سارے لوگ پال تو لیتے ہیں لیکن ان بیماریوں کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہوتا، جس میں سب سے پہلے نمبر 1 پر آتی ہے سب سے خطرناک بیماری ریبیز۔ ریبیز کیا ہوتی ہے؟ پاگل پن، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو انسان کے اندر ریبیز جب پھیل جاتا ہے تو وہ بچ نہیں پاتا۔ جب کتا آپ کو کاٹ لیتا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتا صرف آپ کے پنجہ مار دیتا ہے تو اس سے بھی ریبیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کتے کو گھر کے اندر پالنا منع ہے۔ نمبر 2، ورم انفیکشن، یعنی پیٹ کے کیڑے۔ پیٹ کے اندر کیڑوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر کتا پلتا ہے اس گھر کے لوگوں کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اسکن الرجی اینڈ انفیکشن، سمجھ رہے ہیں؟ اسکن پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جگہ جگہ انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، چقتے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بیماری کتا پالنے کی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، استھما اور سانس کی تکلیف۔ استھما بہت ہی خطرناک پریشانی ہے جس کو لے کر لوگ اکثر پریشان رہا کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا مرض لگ گیا ہے، سانس اوپر اوپر چلتی ہے، پھر پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے کتا پالنے کی وجہ سے۔ نمبر 5، بخار اور کڈنی ڈیمیج، سمجھ رہے ہیں؟ بخار اور کڈنی ڈیمیج جیسی بھی پریشانیوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں کتا پالنے کی وجہ سے۔ تو یہ بیماریاں ہیں جو کتا پالنے کی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہیں، اسی لیے شریعت نے گھر کے اندر کتا پالنے کو پہلے ہی ناجائز فرما دیا۔ اب اگر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اللہ کے پیارے رسول نے اگر اس چیز کو منع فرمایا ہے تو کچھ تو حکمتیں ہوں گی۔ یہ ماڈرن سائنس بتا رہا ہے کہ یہ بیماریاں کتا پالنے کی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ بلی کے پالنے سے ہونے والی ممکن بیماریاں، لیکن بہت ہی ریئر کنڈیشن میں ہوا کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بلی کے اندر کوئی فائدہ رکھا ہوا ہو، آپ نے بلی پال لی ہے شوق کے طور پر، چلو جائز ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، رحمت کے فرشتوں کو بھی نہیں روک رہی۔ آپ کے وضو کے پانی کو اس نے جھوٹا کر دیا ہے تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ بلی سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلی سے بھی کچھ ممکن بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن کافی زیادہ ریئر کنڈیشن میں ہوتی ہیں۔ کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ آئیے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے ہونے والی پہلی بیماری ہے اسکن الرجی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے جسم پر جب یہ لگتی ہے اور یہ کہیں باہر سے کسی غلط چیز کے کانٹیکٹ میں آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے آپ کی اسکن کو الرجی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اسکریچ انفیکشن، اگر زکام صاف نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر بلی کو کہیں سے زکام لگ گیا ہے تو اس کا انفیکشن آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ صرف اتنی سی بیماری ہو سکتی ہے، کتے کی برابر نہیں۔ کتے کی آپ نے دیکھی کتنی لمبی لسٹ ہے، بیماریاں یہ ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کافی زیادہ ریئر کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ کس کنڈیشن میں؟ بلی جو ہے کہیں باہر گئی ہو، دوسرے جانوروں کے کانٹیکٹ میں آ گئی ہو، وہاں سے وہ بیماری آپ تک لے آئے، تب آپ کو لگ سکتی ہے۔ لیکن کتے کے اندر اپنے اندر یہ خوبیاں ہوا کرتی ہیں کہ وہ آپ کو یہ تمام ساری بیماریاں کر سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں بہت سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور میں پھر آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں ایک بات، کتا پالنا اور بلی پالنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو پالنا جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، تو ایسا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ گھر کے اندر وہ جانور پالیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، ایسے جانور جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ان کو پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔